1433 ہجری کے شہ محرم کی چوتھی تقریر آپ حضرات امام بارگاہ چہردہ معصومین میں سماعت فرما رہے ہیں۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں ان عظیم المرتبت ہستیوں پر کہ جو تاریخ میں ایک نئی تاریخ بنا گئے، اور وہ اتنی روشن تاریخ ہے کہ جو ان کے چہروں سے جگمگا رہی ہے۔ رہتی دنیا تک وہ زمین سے آسمان تک اس طرح روشن ہے جیسے آسمان پر روشن ستارے روشن ہیں۔ ہم تو ان کے نور کو کربلا میں جا کر گنج شہیدہ میں دیکھتے ہیں، لیکن ملائکہ ان کو عرش پر ستاروں کی طرح دیکھتے ہیں۔ زمین والے اوپر کے ستاروں کو دیکھتے ہیں، لیکن آسمان کے بسنے والے زمین کے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنا وقت نہیں کہ ہم بہت ساری باتیں کر سکیں، اس لیے 2.25 مہینے کی عزاداری ہوتی ہے کہ جو رہ جائے وہ بعد میں گفتگو ہو۔ اگر آپ کمپیوٹر سے منسلک ہیں اور آپ نے کمپیوٹر پہ ایک سیریز ہے ارائیول، اگر اس کو دیکھا ہے ہمارے بچوں اور جوانوں نے، تو اس میں آپ ہی جیسے جوانوں نے اس پروگرام کو بنایا ہے، اور وہ عراق لبنان کے نوجوان ہیں جنہوں نے بہت تحقیق کی ہے۔ تو اس میں مین کردار جو دکھایا ہے انہوں نے شیطان کا، کہ کس طرح شیطان اس وقت پورے ورلڈ میں اپنا کام کر رہا ہے۔ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، اور برسہ برس میں نے جب بھی امیر مختار کا حال پڑھا ہے تو میں نے اس میں یہ بات کہی ہے، بہت ہی اصرار کے ساتھ کہی ہے کہ دیکھیے ارشاد ہے یہ معصومین کا کہ جتنی معرفت معصومین کی رکھو اتنی ہی معلومات ان کے دشمنوں کی بھی رکھو۔ غافل نہ ہو جاؤ کہ صرف لفظ شیطان پر رک جاؤ کہ کوئی ہے، اس کے اوپر ریسرچ کرو، اس کی معلومات حاصل کرو۔ وہ خاموش نہیں بیٹھا ہے، وہ غافل نہیں بیٹھا ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ آپ جب اسے دیکھیں گے پروگرام تو پتہ چل جائے گا۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان جہاں پر اس وقت موجود ہے اور جس طرح وہ اپنے مشن کو آگے بڑھا رہا ہے پورے ورلڈ میں، اور جن جن سے اس کی ملاقات ہے اور جن سے اس کے تعلقات ہیں، وہ سب اس میں بتایا گیا ہے کہ کب کب کیسے کیسے ملاقات ہوتی ہے اور انہیں کیا کیا وہ بتاتا ہے اور کیسے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس میں خاص بات یہ بتائی گئی ہے کہ زمین پر کچھ ایسی جگہیں ہیں، کچھ ایسے مقام ہیں کہ اگر انہیں اوپر خلا میں جا کر وہاں سے دیکھا جائے تو اس جگہ سے ایک نور اٹھتا ہے اور وہ آسمان کے نور میں مل جاتا ہے۔ تو شیطان اس وقت پورے ورلڈ پہ قبضہ کر چکا ہے، تو اس کو مزید طاقت چاہیے اپنے کام کرنے کے لیے۔ تو وہ اس طاقت کو لینے کے لیے ان زمینوں کو لینا چاہتا ہے جہاں سے وہ طاقت لے کر اپنے کام کو آگے بڑھائے۔ ان 5 مقامات میں ایک کربلا بھی ہے۔
اس کے نور کو جو معرفت الہی رکھتا ہے وہ وہاں جا کر بھی دیکھ سکتا ہے اور یہاں بیٹھ کر بھی دیکھ سکتا ہے۔ بے شک جہاں 72 نورانی چہرے ہوں تو وہاں سے کتنا نور اٹھتا ہوگا اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں ان کی محبتیں ہوں۔ تو انہوں نے دروازے بند کر دیے۔ آج تک حسین کے ایک ایک عمل پر سینکڑوں صفحات لکھ دیے گئے اور تحریک کے دروازے بند نہیں ہوئے کہ وہ 72 ہی کیوں تھے، گنتی کم اور زیادہ کیوں نہیں تھی، اور جب بڑھ گئے تھے اور آ گئے تھے اور تقریباً 350 ہو گئے تھے تو پھر 350 کیوں نہ کہا گیا، 72 کی گنتی کو کیوں باقی رکھا گیا؟ تو یاد رکھیے حسین وہ 72 لائے تھے کہ حسین کے پیش نظر اپنے نانا کی یہ حدیث تھی کہ میرے بعد اس دین کے 72 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ حسین 72 اس لیے لائے تھے کہ ہر باطل راستے پر اپنا ایک ساتھی ادھر سے نہیں جاتا، راستے بند کر دو، ایک کافی تھا، حسین کا ایک کافی ہو گیا اور بس یہ سب راستے بند ہو گئے ہیں، یہ سارے راستے بند ہو گئے ہیں۔ اگر تمہیں جانا ہے خدا تک تو حسین سے پھر تک جانا پڑے گا، ورنہ خدا نہیں ملتا۔ بس زبان پہ اللہ اللہ رہے گا، اللہ نہیں مل پائے گا۔ تو یہ وہ 72 تھے کہ جن کے بارے میں عالم اسلام کو آج زیادہ سوچنا چاہیے، زیادہ فکر کرنا چاہیے، ان سے زیادہ علم لینا چاہیے، ان سے طاقت لینا چاہیے اور پھر پڑھنا چاہیے، شاعری بھی، نثر بھی، تاریخ بھی پڑھو، حدیث بھی پڑھو اور پھر علامہ اقبال کو بھی پڑھو۔ انہوں نے یہ راز بتایا ہے کہ 72 میں کیا راز تھا۔ اب تو لوگ علامہ اقبال کو بھی بھولے بیٹھے ہوئے ہیں، قائد اعظم کو بھی بھول گئے ہیں، اس لیے کہ اپنے کو نمایاں کرنے کے لیے اتنے ہنگامے ہیں کہ بزرگوں کو بھولے چلے جا رہے ہیں۔ حسین نے اپنے بزرگوں کو نہیں بھلایا کربلا۔ حسین خود ایک بڑی ہستی تھے اور حسین کو معلوم تھا میں کیا کام کر کے جا رہا ہوں اور کائنات میں کیسے میرا نام پکارا جائے گا، لیکن حسین اپنے بزرگوں کو نہیں بھولے۔ حسین تو حسین ہے۔ حسین کے گھر کے بچے بھی جب رجس پڑھتے تھے تو کبھی ابو طالب کا نام لیتے تھے، کبھی عبد المطلب کا نام لیتے تھے، کبھی مولا علی کا ذکر کرتے تھے، کبھی رسول خدا کا ذکر کرتے تھے، کبھی جناب فاطمہ کے فضائل پڑھتے تھے کہ بھائی ہمارے بزرگوں کو بھی پہچانو، اس لیے کہ اگر بزرگوں کو یاد رکھا جائے تو یہ اللہ تقاضا کرتا ہے اپنے بندوں سے کہ اپنے بزرگوں کو نہ بھولنا، جو تمہاری جڑ ہیں، جو تمہارے سرپرست تھے۔ اس لیے پہلی وحی جو جناب ادریس پر اتری، جو حضرت آدم کے پوتے ہیں جناب ادریس، ان پہ جو پہلی وحی آئی صحیفہ ادریس کی، وہ پہلی وحی تھی اب جد حوش ہوتی کلمن، اور یہاں تک ززت تک بات جاتی۔ یہ پہلی وحی ہے جو جناب ادریس پہ نازل ہوئی اور وہی شروع ہوئی اب جد الف بے جیم دال۔ کیا ہے اب جد؟ اب وہ جد اپنے باپ دادا کو نہ بھولنا، اپنے باپ دادا کو نہ بھولنا، یعنی آدم یاد رہیں، اپنا باپ یاد رہے، شیش یاد رہیں، انوش یاد رہیں، الفشد یاد رہیں، متشدد یاد رہیں، اخنوق سب یاد رہیں۔ یہ تمہارے بزرگ ہیں، ادریس سے کہا جا رہا ہے
ادریس سے کہا جا رہا ہے اس لیے کہ بزرگوں کی یاد میں فائدہ ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن میں کئی سو صفحے صرف اس لیے مقرر نہ ہوتے کہ پچھلے انبیاء کا ذکر کیا جائے. سرکار سے بڑا کون نبی تھا؟ لیکن چونکہ وہ سرکار کے بزرگ تھے تو کہا گیا ان کے نام لو اور بتاؤ انہیں آدم کیا ہیں، نوح کیا ہیں، ابراہیم کیا ہیں، انہیں بتاؤ، انہیں سناؤ کہ موسیٰ کیا ہیں، اور پھر ان کے کارنامے بتاؤ. سناؤ مسلمانوں کو، بتاؤ کہ کس کس طرح انہوں نے کام کیا. ہم نے کہا تھا موسیٰ سے جاؤ، بڑا سرکش ہو گیا ہے فرعون، اور جا کر اس کو تنبیہ کرو، اس سرکشی کو ختم کرو، اس کی سرکشی کو ختم کرو. جاؤ، لیکن جانا ذرا نرمی سے بات کرنا. تم ذرا جلال میں آ جاتے ہو موسیٰ، چونکہ آسا تمہارے پاس ہے تو تم جلال میں آ جاتے ہو. ذرا نرمی سے بات ہے، میرا دشمن، لیکن بات ذرا نرمی سے ہو. موسیٰ نے کہا جو تو کہہ رہا ہے ویسا ہی ہوگا، چونکہ یہ وہ نبی ہے جس سے براہ راست اللہ کوہ طور پر باتیں کرتا تھا. یہ بھی بولتے تھے، وہ بھی بولتا تھا، باتیں ہوتی تھیں. اب کس زبان میں باتیں ہوتی تھیں؟ ظاہر ہے کہ اللہ کی یہ تو بیکار سی بات ہے یہ پوچھنا کہ اس کو کون کون سی زبانیں آتی ہیں. بھائی دیکھیے، اللہ کا ذکر جب ہو تو اس کو انسانوں کے پیمانے پر ذہن میں نہ لائیے. یہی آپ کی سب سے بڑی معرفت الہی ہے کہ جیسے ہی ذکر اللہ ہو آپ کا ذہن ماورا ہو جائے، بلند ہو جائے. اس کے اختیار میں کائنات ہے، اسی نے سب کو بنایا ہے، زبانیں اس نے بنائی ہیں، رنگ و نسل اس نے بنائی، خطے اس نے بنائے ہیں. وہ مالک ہے کائنات کا. وہ موسیٰ سے باتیں کر رہا ہے اور اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ کیسے باتیں ہوئی. قرآن کہہ رہا ہے سچے نے بیان کیا ہے، سچی کتاب ہے، سچوں کا ذکر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باتیں ہو رہی ہیں. تو ایسے میں موسیٰ نے کہا وہ تو سب ٹھیک ہے جو تو کہہ رہا ہے ویسا ہی کروں گا، لیکن میں اکیلے نہیں جاؤں گا، میں اکیلے نہیں جاؤں گا. کہا تو کیا چاہتے ہو؟ کہا میرے بھائی کو میرا مددگار بنا، میرا وزیر بنا، ہارون کو میرا وزیر بنا دے. دعا کی ہے اللہ کی بارگاہ میں میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے. نہیں غور کر رہے آپ؟ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے لیے اللہ سے کہا کہ میرے بھائی کو وزیر بنا دے. دعوت ذوالعشیرہ میں علی نے نہیں کہا، محمد نے اللہ سے نہیں کہا، بلکہ محمد نے اعلان کیا اگر تم نے کام کر دیا تم ہی میرے وزیر ہو. تم ہی میرے وزیر. کہ جاؤ ہارون کو وزیر بنا کے لے جاؤ. دونوں بھائی ساتھ جاؤ. اب چاہیے یہ کہ جب ہم انبیاء کے واقعات قرآن میں پڑھیں، دیکھیے جیسے جیسے تاریخیں بڑھیں گی مجلس کے وقت میں تبدیلی آتی جائے گی اور مجلسیں دیر میں ہونے لگتی ہیں. اس کی وجہ ہے گھروں میں نظریں شروع ہو جاتی ہیں، علم اور جلوس برآمد ہونے لگتے ہیں، لوگ ہر جگہ شرکت کرتے ہیں. پھر یہاں کے عشرے میں بھی آج سے زیارتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. آج حضرت اون محمد اور قاسم بن اون 3 تابوت برآمد ہوں گے. کل 5 ہے، حضرت علی اکبر کا تابوت برآمد ہوگا. تمام نوجوان کل دل کھول کے ماتم کریں، ام لیلہ کو ان کے جوان بیٹے کا پرسہ دیں. 6 کو جھولا علی اصغر کا برآمد ہوگا. 7 کو یہاں حضرت قاسم کی مہندی برآمد ہوگی. 8 کو حضرت عباس کا علم. شب عاشور ذوالجناح برآمد ہوگا اور شام غریبہ کی مجلس یہاں ہوگی.
فوراً بعد نماز مغرب ہے، آپ شرکت فرمائیے گا. اور ایک خاص اعلان یہ ہے کہ جمعے کے دن دوپہر کو بعد نماز جمعہ اسی امام بارگاہ میں میٹرو ٹی وی کی شان غریباں ریکارڈ ہوتی. آپ حضرات اس میں شرکت فرمائیں اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ضرور اس میں آئیں گے. اشرا پہلے ہی ریکارڈ ہو چکا تھا، شان غریباں کی مجلس رہ گئی تھی اس لیے کہ مجھے 2 دن کے لیے ملتان اور ڈی جی خان جانا تھا، تو اس مرتبہ مجلس ذرا لیٹ ہو گئی ہے اور ایام ازاں میں ریکارڈ ہو رہی ہے. تو آپ حضرات ضرور شرکت فرمائیں. ایک صلوات پڑھیے گا. جمعے کے دن بعد نماز جمعہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ غور سے پڑھنا چاہیے اور ایک ایک لفظ پہ غور کرنا چاہیے. یعنی دین کا کام جب شروع ہوا تو موسیٰ جیسا نبی اکیلا نہیں ہے، ایک دوسرا بھی اس کے ساتھ ہے اور دونوں بھائیوں کا ذکر ساتھ آتا ہے. اور غور سے آیات کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جگہ جگہ اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے توریت تم دونوں بھائیوں پر اتاری. تو آج ہم اگر یہ کہہ دیں کہ قرآن دونوں پہ اترا تو آپ فوراً آفت مچا دیں گے. کام کرنے والے دو ہیں تو اللہ دونوں سے مخاطب ہے، دونوں سے مخاطب. اگر ان کو یا ایھا المدثر کہہ رہا ہے، رسول اللہ کو کہہ رہا ہے مدثر، تو علی کو کہہ رہا ہے مزمل. اب یہاں سے گھبراہٹ شروع ہو جائے کہ ہم کیا کریں. اگر الف لام میم رسول کو کہہ رہا ہے تو الف لام را علی کو کہہ رہا ہے. اب یہ باتیں یہاں پہ اٹکتی ہیں اور یہاں سے اتر نہیں پاتی. ارے پورا موسیٰ اور ہارون کا قصہ تو اتر جاتا ہے سینے میں. اچھے یہودی ہیں، مسلمان بنو. عیسیٰ کا قصہ سب کے سمجھ میں آ جاتا ہے، سب عیسائی بنے جا رہے ہیں. اور جو مسلمانوں سے متعلق ہے وہ قصے یہاں سے اترتے ہی نہیں، اترتے ہی نہیں. کھل کے اللہ کہتا ہے عیسیٰ سے ہم نے کہا، بلکہ اللہ احسان جتاتا ہے، کیا ہم نے ایسا نہیں کیا کہ تم ماں کی گود میں بولے تھے؟ کیا ہم نے ایسا نہیں کیا کہ تمہیں کتاب دے کے بھیجا؟ عیسیٰ سے اللہ کہہ رہا ہے، کیا ہم نے ایسا نہیں کیا کہ تم نے مٹی کے پرندے بنائے، ہم نے کہا ان کو اڑاؤ، وہ سچ مچ کے بن گئے. تم نے اپنے ہاتھ سے ابابیل بنائی، خالق ہو گیا وہ عیسیٰ. سورہ مائدہ میں تم نے کھانے کے لیے کہا آسمان سے، ہم نے مائدہ بھیج دیا. سورہ کا نام ہی مائدہ ہے. مائدہ کہتے ہیں پورا دسترخوان بھیج دینا. تو اتنے معجزے عیسیٰ کے لیے سب قبول ہیں، سارے قبول ہیں، پورا قرآن. لیکن جب ہم اسی قرآن سے کچھ باتیں اور بتاتے ہیں، یہ کہاں سے آیا، یہ کیسے آیا، تو یہ کیسے آیا اور کہاں سے آیا، اس کے لیے ضروری ہے کہ معرفت الہی ہر ایک میں ہو. جس کی کمی ہے، جس کی وجہ سے پورا دین سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ ایک معجزہ علی کا نہ پڑھیے تو علی کا کیا ہے، نہ پڑھے. علی کی کوئی جنگ نہ پڑھیے، علی کی کوئی شجاعت کا بیان نہ کیجیے، کوئی ان کی ثقافت. علی علی رہیں گے، کچھ نہ پڑھیے، کوئی ذکر نہ کیجیے. تو کیا کچھ علی کے فضیلت میں کمی ہو جائے؟ نہیں. پوری فضیلت غدیر خم کے خطبے میں رسول اللہ نے سنا دی. کوئی ضرورت نہیں ہے تبری پڑھیے، ابن سعد پڑھیے، یہ پڑھیے، وہ پڑھیے، بخاری صحیح مسلم اور یہ اور یہ اور یہ. صرف رسول اللہ کا آخری خطبہ پڑھ لیجئے، خطبہ غدیر. بس جتنی فضیلتیں تھیں علی کی سب بیان کرتی رسول اللہ.
پورا خطبہ میں پڑھ چکا ہوں، ولایت علی کے اشرے میں چھپا ہوا اشرہ موجود ہے، تقریریں میری ویب سائٹ پہ موجود ہیں، پورا خطبہ موجود ہے، خطبہ ویب سائٹ پہ بھی سن سکتے ہیں، کتاب میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس طرح بھی بہت سی کتابوں میں مل جائے گا۔ اسی نے کہا، مخاطب کر کے کہا امت کو کہ یہ جو سورہ الحمد اتری ہے، رسول اللہ غدیر کے خطبے میں کہا یہ سورہ الحمد علی کی شان میں اتری ہے۔ یہ سورہ والا سن علی کی شان میں اترا، ساری فضیلتیں سنائی، کہا جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے ویسے میرے لیے محمد کے لیے علی ہیں۔ اسی غدیر کے خطبے میں کہا یا علی جدھر جدھر تم جاؤ گے حق ادھر ادھر جائے گا، جدھر جدھر حق جائے گا ادھر ادھر تم جاؤ گے۔ علی سے بہتر فیصلہ کرنے والا روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ جتنی فضیلتیں تھیں، جتنی آیات تھیں، جتنی حدیثیں تھیں، سب غدیر نے سنایا اور سنا کے کہا یہی تمہارے ولی ہیں، اب یہی تمہارے حاکم ہیں میرے پاس، یہی تم پر حکومت کریں گے، یہی خلیفہ ہیں۔ اور اس کے بعد کہا اور اگر تم نے نہیں مانا تو یہ نہ سمجھنا کہ تم نے اللہ کا کچھ بگاڑ لیا یا نبی کا کچھ بگاڑ لیا یا اس علی کا کچھ بگاڑ لیا، ہم لوگوں کا کچھ نہیں بگڑے گا، آج تمہارا دین و ایمان بگڑ جائے۔ تو خطبہ غدیر تو پڑھو، غدیر پڑھو، اور پھر یہ نہ سوچو کہ چونکہ شیعہ بہت علی کو مانتے ہیں اور بہت علی علی کرتے ہیں اور بڑی فضیلتیں بیان کرتے ہیں تو اس حسد میں مر جاؤ کہ ہم ان کی برابری کریں گے تو یہ چڑھ جائیں گے کہ سب علی علی کر رہے ہیں، اس لیے ہم ذرا وڈرا ہو جائیں، الگ سے نظر آئیں، اور یہ الگ سے نظر آئیں تو ہم پھر انہیں کہ یہ نصیری ہیں، علی علی کرتے رہتے نصیری ہیں یا علی کرتے رہتے۔ اگر ہم، سوال یہ ہے کہ فضائل علی پڑھنے پر اگر ہم نصیری ہیں تو جو نہیں پڑھتا وہ کیا ہے؟ نصیری کہہ رہے ہیں، اور جو علی کے فضائل سے پیچھے ہٹ رہا ہے اسے سرکار کہہ رہے ہیں خارجی ہے، دائرہ اسلام سے نکل چکا۔ سن لو، خارجی خارجی خامخواہ نصیری، کیا نصیری؟ یعنی مسلسل اللہ کا ذکر کیے جا رہے پھر بھی نصیری۔ خارجی اتنا اللہ اللہ کر کے دکھاؤ تو میں جانوں، تو پھر نصیری تو ہم اللہ میاں کے نصیری ہوئے نا۔ اللہ سے زیادہ فضائل ہم کس کو پڑھتے ہیں؟ بغیر اللہ کے ہم کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ فضائل علی سن کر علی کی طرف نہ دیکھو، اللہ کی طرف دیکھو کہ اس نے یہ خوبیاں کیوں عطا کی، اوروں کو کیوں نہ دے دی۔ جیسے کہ میر انیس نے کہا، لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار، خبر کرو میں خیرمن کے خوش اچھینوں کو۔ اب بہت سے بچے اس شعر کے معنی پتہ نہیں جانتے ہیں، نہ جانتے، میں سمجھا۔ ہوتا یہ ہے
کہ جب فصل کٹتی ہے گیہوں کی یا کسی بھی اناج کی تو کھیت میں وہ اناج ڈھیر کر دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں کھلیان. اب دھیرے دھیرے وہاں سے اٹھائیں گے، بوریوں میں بھر کے جائے گا. جب تک وہ ڈھیر اٹھے ہزاروں من کا، تب تک پرندوں کے مزے آ جاتے ہیں. کتنا اڑائے گا پرندوں کو، وہ آئے اور دانے ایک ایک چن کے لے جا رہے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں اردو ادب میں خرمن. جہاں اناج ڈھیر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں خرمن، اور پرندہ اس میں سے لے جا رہا ہوتا ہے چن کے، تو اس میں کمی نہیں ہوتی. وہ ڈھیر ویسا ہی انسانوں کے لیے باقی رہتا ہے. کتنے پرندوں کا پیٹ بھر گیا، لیکن پھر تو میرے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ خرمن جہاں سے دانے چن کے لے جائے جا رہے ہیں، تو وہاں ایک انبار لگا ہے. انیس کہہ رہے ہیں میں مضامین کے انبار لگا رہا ہوں. خوشہ چینی کہتے ہیں دانا چننے کو. تو کہہ رہے ہیں کہ جو میرے خوشہ چین ہیں، جو میرے میں سے لے کے جاتے ہیں، میں نے انبار لگا دیا، لے جاؤ. کتنی کمی ہو جائے گی، کتنی کمی ہو جائے گی. بھائی شیر کی تشریح سن لی نا میرے بھائیوں نے، جوانوں نے، بچوں نے. اللہ نے علی کے فضائل کا انبار لگایا. اتنا کہ اگر اس میں سے لے کے چلے بھی جائیں تو اس میں کمی نہیں ہوگی. اب یہ اللہ سے شکوہ کرو کہ اتنا بڑا ڈھیر لگا دیا، پورا خرمن بنا دیا، کھلیان بنا دیا، فضائل کے دانے ڈھیر کر دیے. اب اس میں سے لوگ آئے، ان کا اتنا بڑا ڈھیر لے کے چلے تو کو بھاگنے میں جو مل گئی. رسول نے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا. پتا چلا کہ چونکہ علی کے علاوہ آسمان سے کسی کے لیے کچھ نہیں اترا اور اپنے میں اتنا علم نہیں تھا کہ بنا سکے، تو علی کے فضائل میں سے چیٹنگ کر لی. تو علی کے فضائل میں کیا کمی ہوگا؟ علی کے فضائل میں کیا کمی؟ کبھی کمی ہو ہی نہیں سکتی. لے جائیے. اب ظاہر ہے کہ بعض ایسی تھی کہ جس کا وزن نہیں اٹھ سکتا تھا، حالانکہ وہی خرمن میں یہ حدیث رکھی تھی جدھر جدھر حق جائے گا ادھر علی جائے گا. یہ کیوں نہ لے گئے؟ اس لیے نہ لے گئے کہ یہ بھی تو کہہ چکے کہ میرے اوپر شیطان سوار رہتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ تو وہ نکالی کہ جس میں ذرا سی گنجائش ہوتی اور جس میں اگر مگر لگا تھا وہ کام آ گئی. اس لیے کہ اگر مگر والی بات جو ہے وہ فضیلت نہیں ہے. ارے ہوتا جب نہ ہوا کہاں، ایسا کہاں ہوا. اب یہ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں ہاں اگر یہ ہو جاتا تو پھر آپ دیکھتے کہ ایسا ہوتا. ایسا ہوتا تو ہوتا، نہیں ہوا تو اب چھوڑ دیجئے. بھائی عقل کے پیمانے پر، تاریخ کے پیمانوں پر، حدیث کے پیمانوں پر ہر چیز کو پرکھا جاتا ہے. آدم سے لے کر خاتم تک قرآن میں ہر نبی کا واقعہ اس لیے سنایا کہ اچھی طرح سے رٹ لو اور دیکھ لو کہ نبی ہوتا کیا
نبی ہوتا کیسا ہے؟ اور اس کی خاص بات نبی کی یہ ہوتی ہے کہ نبی کے باپ کا نام معلوم ہو، دادا کا نام پتا ہو، اور دادا کا نام پتا ہو، پورا شجرہ یہ لمک ہے، لمک کے بیٹے نوح ہیں، نوح کے بیٹے سام ہیں، پھر سام کے بیٹے عرب، مصر، ہند، سندھ، پوتے، فدک تک اور ملتان تک، یہ سب فروتے ہیں، ان کے ناموں پر ملک اور شہر ہیں۔ یہ ابراہیم ہیں، پھر یہ اسحاق ہیں، پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں، یعقوب کے بیٹے یوسف ہیں، یوسف کے بیٹے افراہیم ہیں، یہ داؤد ہیں، ان کے بیٹے یہ سلیمان ہیں، یہ عمران ہیں، ان کے بیٹے ہارون اور موسیٰ ہیں۔ اس طرح شجرہ چلتا ہے انبیاء میں، شجروں میں رکھا نبوت کو، تو یہ اگر آیا کہاں سے؟ اب کیا کریں بھائی؟ اگر بھی دو طرح کا ہے، ایک اگر رسول اللہ نے علی کے ساتھ لگایا کہ اگر نبی ہوتا میرے بعد تو علی ہوتا، اور ایک اگر اگربتی بن گیا۔ تو اگر بھی دو طرح، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں فضائل کے انبار ہیں اس میں سے 3 حدیثیں صحیح بخاری میں آئیں، بڑا تیر مارا، 3 حدیثیں لے لیں۔ کل علم مرد کو دیں گے، میں تو کہتا ہوں یہی ایک لکھتے بکافی تھا، اس لیے کہ جب تک یہ حدیث ہے تو یہ کہنا کہ کل علم مرد کو دیں گے، اس بات کی تاکید ہے کہ اس سے پہلے کچھ اور لوگ لے کے گئے تھے، اب کل علی علی کو دیں گے۔ اور جو مرد ہوگا رجل مرد کافی ہے، یا ساری زندگی ایک ہی حدیث پڑھتے رہیے اور خیبر کو سمجھتے رہیے، علم کی عظمت کو سمجھیے، علمدار کی عظمت کو سمجھیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑی ہستیاں نہ آپ اس میں کمی بیشی کر سکتے ہیں، بس ہیں 72 ہیں، اور جب 72 ہیں تو یہ آپ پتہ لگائیے کیسے آئے، کہاں سے آئے۔ تو زیادہ ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ 72 موتی ازل سے چن لیے گئے تھے اور خزانہ قدرت میں تھے۔ اب حسین کے ذمہ تھا جو موتی جہاں ہو وہاں سے چنتے جاؤ، وہاں سے چنتے جاؤ۔ تو آپ کو کچھ پتا ہے کہ حسین نے اپنا سفر 6 مہینے کا کیوں قرار دیا؟ اگر عراق ہی جانا تھا تو جتنے دن کا سفر ہے 17-18 دن کا، بس 20 دن پہلے نکل لیتے۔ 6 مہینے کا سفر اس لیے ہے کہ اس راستے میں مجھے 72 موتی چنتے جو جہاں جہاں ہے وہ انتظار کر رہا ہے، جانا مجھ کو ہے، موتی وہاں سے اٹھانا ہے۔ تو حسین نے موتی چنے۔ اب یہ مکے سے 7ویں منزل ہے، اچفر اس کا نام ہے۔ اب 3-4 منزلیں رہ گئی اور 2 دن کے بعد کربلا پہنچ جائیں گے، اگلی 2 منزلوں کے بعد ہور ملے گا، اس سے پہلے ظہیرین مل جائیں گے، اس سے بھی پہلے جب ہور ملے، جب ظہیرین ملے، اس سے پہلے کی منزل میں ایک موتی اور حسین نے تلاش کر لیا۔ کدھر ہے میرے موتی؟ کہاں ہے میرا بکھرا ہوا خزانہ؟ سب کو سمیٹتے ہوئے چلے۔ بھائی لوگ جو خود سے آ رہے تھے ان سے کہا جاؤ، کچھ کو کہا جاؤ اور کچھ کو ڈھونڈا، کہاں ہو؟ کہاں ہو؟ ہم آ رہے ہیں۔ تو اب اس منزل پر جب حسین کا قافلہ پہنچا
تو ایک بار حسین کی نظر اٹھی، خاکی رنگ کے خیمے اور بہت شاندار خیمے لگے ہوئے، اور بیچ میں ایک بہت بڑا خیمہ جس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا سردار ہے۔ حسین نے خیموں کی طرف دیکھا اور پھر علی اکبر کی طرف دیکھا اور خیمے کے اندر سردار بیٹھا ہے، خوبصورت، جوان ہے، چوڑے سینے والا ہے، خوبصورت چہرے والا ہے، اشجع ہے، بہادر ہے، قبیلے کلب کا ہے، اور تمام قبیلے والے ساتھ بیٹھے ہیں، اور سامنے انواع اقسام کے پھل رکھے ہیں، اور وہ کبھی انگور کھاتا ہے، کبھی انار کھاتا ہے، لیکن وہ بیٹھتا اس طرح ہے کہ کبھی اپنی تلوار کو اپنے سے جدا نہیں کرتا، اور ہمیشہ تلوار کو نیام سے باہر رکھتا ہے، اور تلوار کو پکڑ کے جب بیٹھتا ہے بات چیت ہوتی رہتی ہے، وہ تلوار کی نوک سے زمین کو کریدتا رہتا ہے، یہ اس کی عادت میں داخل ہے، وہ تلوار اسے بہت پیاری ہے، اس لیے کہ ہر جگہ وہ تلوار اس کے کام آئی ہے، ہزاروں کے سر اس نے اتارے، تو اس تلوار کو عزیز رکھتا ہے، اور قبیلے والوں کے ساتھ میں تو اس تلوار کی بہت تعریف کرتا ہوں، جب بھی میں نے جو چاہا اسی تلوار سے حاصل کر لیا، جو چاہا میں نے اس تلوار سے حاصل کر لیا۔ اس کا نام ہے عبداللہ ابن عمیر کلبی، اور یہ کوفے کے قبیلے کا سردار، اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ اپنے قافلے کو لیے خیموں کو لیے چونکہ بہت امیر ہے تو یہ سفر میں رہتا ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ جب کئی قبیلوں میں لڑائی ہوتی ہے، کہیں زمینوں کا جھگڑا ہے، کہیں کسی چیز کا جھگڑا ہے، کہیں مویشیوں کا جھگڑا ہے، تو اس کو بلایا جاتا ہے، فیصلہ کرو، یہ فیصلہ کر دیتا ہے، تو دونوں قبیلے اسے نذرانہ دے دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارے مسئلے کو حل کر دیا، یہ امیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کے فیصلے کو سب کیوں مان لیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر مدعی کی نظر اس کی تلوار پہ ہوتی ہے، تلوار چلتی نہیں لیکن تلوار کام دکھاتی ہے، اس لیے وہ تلوار سے محبت کرتا ہے اور اسے عزیز رکھتا ہے اور ہر وقت نیام سے باہر رکھتا ہے۔ تو سب لوگ ہنسے، کہا کہ اچھا سردار آپ نے تلوار سے ہر چیز حاصل کر لی؟ کہاں جو چاہا۔ کہا لیکن سردار ایک چیز ایسی ہے کہ تلوار سے نہیں حاصل کی جا سکتی۔ کہا بھائی وہ کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ کہ سردار جنت تو تلوار سے نہیں حاصل کی۔ کچھ دیر اس نے سوچا اور سوچنے کے بعد اس نے تلوار کو اٹھا کے زانوں پہ رکھا، کہا دیکھنا جنت بھی اسی تلوار کی، وہ سوچ میں جنت بھی اسی تلوار سے لوں۔ بس یہ کہا تھا کہ خادم آیا، دروازے پر ایک خوبصورت شہزادہ کھڑا ہے، کہ کون ہے؟ اب جو جا کے زیارت کی تو دیکھتا رہ گیا، کہ خاندان رسالت سے آپ معلوم ہوتے ہیں۔ کہاں میں حسین کا بیٹا علی اکبر، کیا حکم ہے؟ کہ حسین سامنے سے جا رہا ہے، تمہارے خیموں کو دیکھا ہے اور صرف یہ کہا تھا خیمے میں جو ہو اس کو بلا لاؤ، ہم تمہارا نام نہیں جانتے لیکن حکم ہے آقا کا، اس لیے ہم بلانے آئے، ہم بلانے آئے۔ خیمے میں آئے، بیوی سے کہا کہ ادھر سے حسین گزر رہے، وہ ہمیں بلا رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں بلا رہے ہیں، جا کے دیکھتی ہیں اور ہماری کیا ضرورت حسین کو پڑ گئی، ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے بلایا، ان کا بلانا ہمارے سراکوں پہ، اور شہزادہ بلانے آیا، حسین کا بیٹا آیا، زوجہ نے کہا جاؤ دیکھ کر آؤ کہ حسین کیا کہتے ہیں۔ چلا حضرت علی اکبر کے ساتھ، کچھ دور بڑھا تھا تو کچھ ہماریاں نظر آئیں، کہ شہزادہ یہ ہماریاں کیسی؟ کہاں ہماری پھوپھیاں بھی ساتھ ہیں، ہماری بہنیں بھی ساتھ ہیں۔ اب
عبداللہ ابن عمیر نے کہا کیوں قافلے میں کیا عباس عزیز نہیں آئے؟ علی اکبر نے کہا آئے ہیں کہا عباس عزیز آئے، اس کے باوجود یہ کیا ہوا؟ کون سی ایسی مصیبت کی گھڑی ہے کہ سیدانیوں کو گھر سے نکلنا پڑا؟ اور ہماری میں سیدانی تو بس شہزادے، میں اب آگے نہیں بڑھوں گا، نبی کے گھر کی بیویاں ہیں اس لیے میں یہیں رکتا ہوں، آقا سے کہیے کہ ادھر آ کے بات کریں، میرے لیے حد ادب ہے کہ میں اس حد میں داخل ہو جاؤں کہ جہاں بیویوں کے ناطے کھڑے ہوئے ہیں۔ علی اکبر نے جا کر کہا کہ وہ یہ کہتا ہے، حسین مسکراتے ہوئے آئے، چہرے کو دیکھا، آپ نے ہمیں یاد کیا؟ کہاں عبداللہ ابن عمیر؟ بس اس لیے بلایا ہے، آ جاؤ ہمارے ساتھ، آ جاؤ ہمارے ساتھ۔ اب یہ نہیں پوچھا کہاں آ جاؤ کہاں چلے، حسین نے اپنا ایک اور موتی چن لیا اور اب آ کے سب کو کہا ہم نے آزاد کیا، لیکن قبیلے والوں نے کہا ہم ساتھ رہیں گے، پیچھے پیچھے چلیں گے، بیوی نے کہا ہم بھی چلیں گے۔ حسین کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لیا اور آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ عاشور کا دن آ گیا، جب حضرت مسلم کے بیٹے شہید ہو گئے تو اس کے بعد یہ آگے بڑھے، اور بعض کہتے ہیں حر کی شہادت کے بعد یہ آگے بڑھے اور کہا ہمیں اجازت دیجیے۔ اور اس وقت ابن زیاد کے دو حبشی غلام جو بہت ہی ظالم اور جابر تھے، بہت سردل تھے، ایک کا نام سالم تھا، ایک کا نام یسار تھا، اس وقت مولانا حسین نے ان کو بھیجا اور پشت پر شنگ موجود اور ایک طرف عمر سعد موجود ہے، اور 100 آدمی لے کر وہ دونوں آئے اور یہ مقابل میں گئے۔ انہوں نے رجس پڑا اور اپنی تلوار کو بلند کیا، تلوار کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد قبیلے والوں کی طرف مڑے اور کہا بھائی یاد رکھنا میں نے اسی تلوار سے جنت لے لی، میں نے اسی تلوار سے جنت لے لی۔ یہ کہہ کر سالم نے حملہ کیا، اس کا سر اڑا دیا، جبکہ وہ بہت بہادر تھا۔ یسار نے آگے بڑھ کر اس کا انتقام لیا تو ان کے الٹے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں، انگلیاں کٹنے کے باوجود انہوں نے یسار پر حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد اس کے ہاتھ کو کاٹا اور اس کے بعد اس کی گردن کو کاٹا۔ اس وقت عمر سعد نے کہا کہ 100 آدمی مل کر کھیل لیں عبداللہ ابن عمیر، تو جس وقت 100 آدمیوں نے گھیرا تو اس طرح دائرے کی شکل میں تلوار چلانا شروع کی کہ سر کٹتے جاتے تھے، گرتے جاتے تھے، کٹتے جاتے تھے، گرتے جاتے تھے، اور ایک نے 100 کے سر کاٹے۔ اتنے شجاع تھے عبداللہ ابن عمر، اور پھر ایسی منزل آ گئی کہ لڑتے ہوئے زخمی ہو گئے، زخمی ہوتے جاتے تھے۔ ایسے میں خیمے کا پردہ الٹ گیا، عبداللہ ابن عمیر کی بیوی ام وہب باہر آئی اور اس نے آواز کی لڑتے رہنا، عبداللہ تلوار ہاتھ سے نہ پھینکنا۔ تو رجس عجیب رجس ہے ان کا، جو کہ امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں بیان کیا ہے کہ اپنے رجس میں بیوی کا نام لیا کہ ام وہب مجھ سے کہہ رہی ہے کہ ہتھیار نہ پھینکنا، جب عورت کہہ رہی ہے تو میں کیسے پیچھے ہٹ جاؤں۔ آگے بڑھتے گئے، لڑتے گئے اور پیچھے پیچھے بیوی بڑھتی جاتی ہے اور یہ لڑتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب بیوی نے دیکھا کہ کھیل لیا گیا ہے عبداللہ ابن عمیر کلبی کو، تو اس نے خیمے کی لکڑی کو چوب کو جس سے کہ رسی بنی ہوتی ہے اکھاڑ لیا اور اکھاڑ کر اس نے دشمنوں کی طرف دوڑ کر لکڑی ایسے چلانا شروع کی جیسے مرد تلوار چلاتے ہیں، اور کئی لوگوں کو زخمی کیا۔ ایک بار لڑتے لڑتے مڑ کر کہا آقا میرا کہا تو یہ مانے گی نہیں، لیکن میری ناموس آپ کے حوالے۔ بس یہ سننا تھا کہ حسین آگے بڑھے اور قریب آ کر کہا ہماری نانا کی شریعت میں عورت پر جہاد ثابت ہے، تو واپس آ جا، تو بہت بہادر ہے، تیرا شوہر بھی بہادر ہے، تو خیمے میں بیٹھ جا۔
وہ واپس آ گئی امام حسین کے کہنے سے، لیکن در خیمہ پہ کھڑی رہی۔ جب لاش گری عبداللہ ابن عمیر قلبی کی تو دوڑ کر لاش پر پہنچی اور سرہانے بیٹھ گئی اور بیٹھ کر بین کی اور کہ تم نے شجاعت کا کارنامہ دکھا دیا، تاریخ میں لکھ گیا ہے کہ تم بہت بڑے شجاع تھے اور تم نے میدان سے پیٹ نہیں پھیری، میں تم سے بہت خوش ہوں، لیکن میں اپنے پروردگار سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب عبداللہ ابن عمیر نہ رہے تو مجھ کو بھی اٹھا لو۔ ابھی یہ کہا تھا کہ شمر نے اپنے غلام رستم سے کہا جا کے اسے قتل کر دو، وہ آیا اور اس نے تلوار سے ان میں بہت سر اڑا دیا۔ تو ایک عورت کی قربانی اسی مقتل میں ہے، یعنی ظلم جب ابھرتا ہے تو حد سے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ کربلا اس لیے سناؤ کہ ان ظالموں نے عورتوں پر بھی ظلم کیا، جبکہ دنیا کی کسی قوم میں عورت پہ ظلم کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ مسلمانوں کی تاریخ تھی۔ اگر سیدہ پہ ظلم نہ ہوتا تو سب کا ظلم اجاگر نہ ہو جاتا۔ اور پھر بعد کربلا جو کچھ ہوا تو زینب کو معلوم ہے، ام کلثوم شہزادی کو معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اس لیے رات سے اپنے بیٹوں کو تیار کیا۔ شہزادی ام کلثوم نے اپنے بیٹے قاسم بن اون کو بلایا کہ بیٹا کل قیامت کا دن ہے اور مجھے معلوم ہے کہ ابھی چند مہینے پہلے تمہاری شادی ہوئی ہے، تم دولہا بنے ہو مدینے میں اور تمہاری شادی ذی الحج میں ہوئی ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ مہندی جو ہاتھ میں لگی ہے اور یہ جو خوشبو نوشا کی تمہارے پاس سے آ رہی ہے، یہ سب کچھ نظر حسین ہو جائے۔ اسی طرح زینب نے اپنے بیٹوں اون و محمد کو سمجھایا، تو اون و محمد کو یہ نہیں سمجھا رہی ہیں زینب یا ام کلثوم اپنے بیٹے قاسم کو یہ نہیں سمجھا رہی ہیں کہ کل تمہیں وفا کرنی ہے، بلکہ یہ سمجھا رہی ہے کہ کل جو لڑنا ہے تمہیں تو تم لوگ جعفر طیار کے بیٹے ہو اور علی کے نواسے ہو، اس لیے شجاعت کا جو مظاہرہ ہو اس میں کمی نہ ہو، خیبر و خندق یہی نظر آ جائے۔ یہ اس لیے شب عاشور مائیں اپنے بچوں سے کہہ رہی ہیں، اور جب صبح آئی تو حضرت ام کلثوم نے اپنے بیٹے قاسم کو بلایا۔ حضرت ام کلثوم بیوہ نہیں ہے، حضرت ام کلثوم اون بن جعفر طیار یعنی زینب کے شوہر عبداللہ بن جعفر طیار کے چھوٹے بھائی کی زوجہ ہے، یعنی دو بہنیں اور دو بھائی، ساتھ میں شادی ہوئی ہے دونوں کی، ایک ہی گھر میں بیاہ کے گئی ہیں۔ بڑے بھائی سے زینب کی شادی ہوئی، چھوٹے بھائی سے جناب ام کلثوم کی شادی ہوئی۔ اور یہ جو آپ گڑبڑا جاتے ہیں کہ کوئی لکھا جاتا ہے ام کلثوم فلاں داماد علی وغیرہ، تو اس میں پریشان نہ ہوا کریں، اس لیے کہ اس میں ایک فقہ کا مسئلہ ہے، اور وہ میں شاید پہلی تقریر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جناب یحییٰ کے دور میں بادشاہ وقت نے اپنی سوتیلی لڑکی سے شادی کرنا چاہی، یعنی اس کی بیوی جو تھی اس کے پہلے شوہر کی بیٹی تھی، اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور بیوی کی بھی یہ مرضی تھی کہ بادشاہ سے میری بیٹی کی شادی ہو جائے، جو کہ بادشاہ کی سوتیلی بیٹی ہے۔ تو جناب یحییٰ سے فتویٰ مانگا، تو جناب یحییٰ نے کہا شریعت خدا بدل نہیں سکتی۔ اسی بات پر جناب یحییٰ کو قتل کر دیا گیا، اسی لیے ان کا سر کاٹا گیا۔ تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، انبیاء کی شریعت نہیں بدل سکتی۔ تو یہ واقعہ کیوں سنایا جائے؟ یہ اس لیے سنایا جائے کہ یاد رکھیے رسول اللہ کی جتنی بیویاں ہیں ان سب کے جو باپ ہیں وہ جناب سیدہ کے نانا ہیں، جو رسول کی بیٹی ہے وہ سب رسول کی بیٹی کی مائیں ہیں۔ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ وہ کیا دیکھ رہے؟ ام سلمہ رسول اللہ کی بیوی ہیں؟ ام سلمہ کے جو باپ ہیں وہ جناب سیدہ کے کون ہوئے؟ نانا۔ تو اب جتنی بھی بیویاں ہیں رسول کی سب کے اباؤں کا نام لیجیے، وہ سب جناب سیدہ کے نانا ہوئے، تو ام کلثوم کے کیا ہوئے؟ اور نانا ہوئے۔ تو سوتیلی پر نواسی سے سوتیلا پر نانا اسلامی شریعت میں شادی کرے گا تو حرام ہوگا،
ام کلثوم کے پڑھنانا ہے اور ام کلثوم پڑھنواسی ہے. شریعت اسلامی میں پڑھنانا کی شادی پڑھنواسی سے حرام ہے، حرام ہے. حرام کا الزام نہ دو، خلیفہ وقت کو حرام کا الزام نہ دو. اسلام میں سب حلال کام ہوتے ہیں. جیسے یحییٰ نے منع کیا تھا سوتیلی لڑکی سے شادی نہیں ہوتی، سوتیلی نواسی سے بھی نہیں ہوتی. یہ شریعت کے خلاف ہے. یا تو سن لو بات پوری سن لو تاکہ تمہیں ذہن نشین ہو جائے. ویسے تو سیدھی میں ہے، سن لو. یا تو یہ انکار کر دو کہ پنجتن پاک سے رسول کی بیویوں کا کوئی رشتہ ہے، اور اگر رشتہ دکھا رہے ہو تو پھر رشتے جائز دکھا. شریعت کا مسئلہ ہے، فقہ کا مسئلہ ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں. شیعہ سنی ساری فقہوں میں. سورہ نساء پڑھ لو نا کہ مرد پر کون کون سی عورتیں حرام ہیں. پھوپھی سے نکاح نہیں ہو سکتا، خالہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، نانی سے نکاح نہیں ہو سکتا، دادی سے نکاح نہیں ہو سکتا، پڑنانی سے نکاح نہیں ہو سکتا، پڑنواسی سے نکاح نہیں ہو سکتا، پڑپوتی سے نکاح نہیں ہو سکتا. سورہ نساء پڑھا ہے چوتھا سورہ کے نہیں، تو پھر یہ شادی مسلمانوں نے کیسے کرا دی؟ تو انہیں ام کلثوم کی شادی اور بن جعفر طیار سے ہوئی اور کبھی لاولد نہیں تھی. ہو ہی نہیں سکتا کہ سیدہ کی گود میں پلنے والا کوئی بچہ لاولد رہ جائے. اس لیے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. یہاں بانجھ نہیں ہوتی عورتیں. آل محمد میں کوئی بانجھ نہیں ہے. بانجھ ہونا عیب ہے، جس کے لیے تطہیر ہو نجاست نہیں ہے. دیکھو 400 صفحے کی کتاب لکھی ہے جناب ام کلثوم، لے کے پڑھو، اور جنہوں نے پڑھا ہے ان کا کیا کہنا ہے. اور قائم صاحب نے اپنی والدہ کے 40ویں میں بعد بھی خرید کے بہت سی کتابیں خرید کے بعد بھی 40ویں سب کے پاس ہوں گی. غور سے اس کتاب کو پڑھو. ریسرچ کے ساتھ لکھا ہے 4 بیٹے جناب ام کلثوم کے ہیں. ناصر التواریخ کے حوالے سے لکھ دیا کہ جناب ام کلثوم کی اولاد مصر میں آباد ہے اور اس کو کہتے ہیں کلثومیون، جیسے جناب زینب کی اولاد کو زینبی کہتے ہیں. دونوں بہنوں کی اولاد روئے زمین پر موجود ہے اور ان کی شادیاں ائمہ کی اولادوں سے ہوئی ہیں. سب رشتے بھی بتا دیے. تو بڑے بیٹے قاسم ہیں. قاسم سے نہ گھبرائیے گا، کربلا میں 4 قاسم ہیں. ایک نام کے کربلا میں بہت سے انصار و اصحاب اور رشتہ دار آئے. 4 قاسم ہیں. ایک قاسم امام حسن کا بیٹا ہے، ایک قاسم حضرت عباس کا بیٹا ہے، ایک قاسم ام کلثوم کا بیٹا ہے. اس لیے جناب ام کلثوم کو ام قاسم بھی کہتے ہیں اور ان کے والد کو ابو القاسم کہتے ہیں، یعنی اون کو. جو لڑتے ہوئے بہت دور تک گئے، الگ ان کا اسٹیشن بنا ہوا ہے، پورا شہر بن گیا. اس شہر کا نام ہے اون. یہ جناب ام کلثوم کے شوہر ہیں اور یہ جعفر طیار کے چھوٹے بیٹے ہیں. تو قاسم کو بلا کر کہا کہ میں کل تمہاری لڑائی دیکھوں گی. قاسم گئے میدان جنگ میں اور فضہ کے ساتھ جناب ام کلثوم در پر کھڑی ہوئی اور فضہ سے کہتی گئی بس بتاتے رہنا، مجھ کو بتاتی رہنا کہ اب میرا بیٹا کہاں تک پہنچا اور کس طرح لڑ رہا. تو کہتے ہیں کہ 400 آدمیوں کو بھیجا گیا تھا جناب ام کلثوم کے بیٹے کو بھیجنے کے لیے اور 400 آدمیوں نے ایک ساتھ حملہ کیا تھا، لیکن پورے حصار کو توڑ دیا جعفری اس جوان نے. جعفر طیار کے پوتے اور بہت شجاعت سے جنگ کی. اور جب لاش آئی تو جناب ام کلثوم لاش پر آئی اور کہا میں سجدہ شکرانہ کر چکی اور بارگاہ الہی میں میری قربانی قبول ہو گئی. اور پھر دلہن آئی اور دلہن معلوم ہے کون ہے؟ قاسم کی زوجہ جناب زینب کی بیٹی.
یعنی دونوں بہنوں میں رشتہ ہوا ہے، ایک کا بیٹا ایک کی بیٹی، اور اس شادی کا پورا واقعہ کیسے یہ شادی ہوئی کتاب میں نے لکھ دی، سب کچھ بیان مجلس میں نہیں ہو سکتا، وقت اتنا نہیں ہے۔ تقریر ختم ہوئی، اسی طرح زینب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ پیچھے نہ رہنا، اور جب مسلم کے بچوں کی لاشیں آ گئی تو خصوصی طور پہ جناب زینب نے دونوں بچوں کو بلایا۔ ابھی دیکھیں 3 تابوت ایک ساتھ آئیں گے، ایک اون کا، ایک محمد کا، اور ایک ام کلثوم کے بیٹے قاسم کا۔ 3 یہ وہ شہزادے ہیں کہ جو ہاشمی شہزادے، جو ابو طالب کی اولاد ہیں۔ تو آپ ظاہر ہے کہ 3 تابوت ہیں، 2 بھائی اون و محمد، تیسرے بھائی قاسم، تو ظاہر ہے کہ 12 آدمی تو تابوت اٹھائیں گے نا۔ تو ذرا خیال کیجیے گا کہ تابوت کو دھچکا نہ لگے، زخمی شہزادوں کا تابوت ہے، اور جو تابوت اٹھائے ہوں ان کی مدد کیجیے گا، آپ بھی کاندھا دیجیے گا۔ اس لیے کاندھا دیجیے گا کہ میں زینب کی ایک حسرت آپ کو سنا دوں۔ جب دونوں کی لاشیں آئیں تو جناب زینب نے کہا اگر وطن میں مرتے تو جنازہ بہت خون سے اٹھواتی۔ 4 محرم ہو گئی، خاندان رسالت کے مجاہدوں کا ذکر شروع ہو گیا۔ ویسے روز ہم اصحاب و انصار کا ذکر بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری کربلا آپ کے ذہن نشین ہوتی جائے گی کہ کون کون کس طرح قربانی ہو رہا تھا۔ اور تب بہت دیر کر دی، مسلم کے بچوں کے لاشیں آ گئے، تم نہیں گئے۔ تو مادر گرامی، ہم نے بہت قدموں پر چھپ چھپ کے ماموں جان سے اجازت چاہی، لیکن ماموں جان نے جانے نہیں، تم تو میرے بہن کی نشانی ہو، میں تم لوگوں کو کیسے جانے دوں۔ تو پھر زینب نے یہ کیا کہ دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑ کے پیچھے اپنی پشت پر لائیں، اور پھر فضا سے کہا بھائی کو لے کے آ جا۔ فضا گئی، حسین آئے، اور جیسے ہی حسین آئے ایک دم سے دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑ کے سامنے لائیں، اور بس حسین کے گرد پھرنا شروع کیا۔ 7 بار بچوں کو پھرا کے کہا بھیا صدقہ نکالا ہے۔ میں نے صدقہ نکالا۔ میں نے اماں سے سنا ہے کہ جب کوئی سخت بلا آ جائے، مصیبت آئے اور امتحان کی گھڑی آئے تو صدقہ نکال دینا چاہیے۔ بھیا میں نے زہرا کے لال کا صدقہ نکالا۔ پھر دوسرا جملہ کہا کہ نانا کے قول میں سنا ہے کہ جب صدقہ نکال لو تو اسے گھر میں دیر تک نہ رکھو۔ میں نے صدقہ نکال دیا، اب ان کو جانے دیجیے۔ تو تاریخ میں یہی ہے کہ 9-10 برس کے بچے تھے، تو کتنے بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں، تو 9-10 برس والے تو روئیں گے ان کو، لیکن جن کی عمریں زیادہ ہیں وہ آج یہ بتائیں کہ اپنی شہزادی کو پرسہ کیسے دیں گے۔ آوازیں بھی بلند ہو، ماتم بھی ہو، سر پہ ہاتھ بھی مارو، اور بس 2 لمحے میں تابوت آتے ہیں۔ اور دیکھو یہ تابوت، یہ شبیہیں اس لیے ہوتی ہیں کہ کربلا کا منظر یاد آئے تاکہ گریہ زیادہ ہو۔ لیکن دوسری وجہ بتا دوں، مجلس میں ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو بارگاہ الہی سے کچھ طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وسیلہ سامنے آ جائے، وہ جھولا ہو، علی اکبر کا تابوت ہو، وہ قاسم کی مہنگی ہو، یا زینب کے لال کے جنازے ہو، جو دل چاہے ہاتھ جوڑ کے مانگ لینا، جملہ کہہ دو، یہ وہ عظیم شہادتیں ہیں
کہ کوئی ان سے کچھ مانگے تو سوال رد نہیں ہوتا. یہ سخی کے خاندان والے تھے جنہوں نے ہمیشہ لٹایا. اس سے بڑا وسیلہ نہیں ملے گا, محرم کے 10 دن سے بڑا وسیلہ نہیں ملے گا. جو دل میں ہو, جو چاہے کہنا. اور محمد شہزادوں, کہیں شادیاں رکی ہیں, کہیں رزق کا ہے, کہیں صحت کی طلب ہے, کہیں کیا کیا آزار ہے انسان کو. بس ایک بار کہہ دو بارگاہ میں کہ ہماری یہ بلا دور کر دو. بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ زینب یہ سنیں کہ میرے بچوں سے کچھ مانگا گیا ہے اور وہ پلٹ کے اپنی ماں سیدہ سے نہ گئے, اپنے نانا اچھا زینب جیسی تمہاری مرضی. کہتے ہیں 2 گھوڑے برابر کے لائے گئے اور دونوں شہزادوں کو لے کر امام حسین باہر آئے. کبھی اون کو دیکھتے تھے, کبھی محمد کو دیکھتے تھے, اور بار بار کہتے تھے تم لوگ اپنے دادا جعفر کی شبیہ ہو, اور کبھی کہتے تم اپنے نانا کی شبیہ ہو, اور کبھی کہتے تم ہمارے دادا ابو طالب کی شبیہ ہو. دل اس وقت تڑپ رہا ہے اور تم لوگ جا رہے ہو, سینے پر سلا کر پالا ہے بچوں. دل نہیں مانتا, یہ تو ماں کا دل تھا کہ اس نے بھیج دیا. یہ کیسے زینب نے اپنے جگر پہ پتھر رکھا, میری محبت نے تم دونوں کو بھیج. باتیں کرتے جاتے ہیں بھائیوں سے. گھوڑے جیسے ہی آئے, کہا عباس ایک کو تم سوار کرو, پھر کہا علی اکبر ایک کو تم سوار کرو. مجھ میں ہمت نہیں کہ میں اپنے بچوں کو گھوڑوں پر بٹھاؤ. لٹا پکڑ کے ایک گھوڑے پر ایک جوان کو عباس نے سوار کیا, دوسرے بھائی کو علی اکبر نے سوار کیا. سلام کر کے دونوں شہزادے چلے اور آپس میں مسکرا کر کہنے لگے ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج جب ہم لڑیں گے اور دادا جعفر طیار کی شان دکھائیں گے اور نانا علی مرتضیٰ کی شان دکھائیں گے تو ہمیں داد دینے والے ذرا دیکھو تو عباس, علی اکبر, قاسم اور خود میرا ماموں حسین لڑائی دیکھے گا. تو اشتیاق میں سب کھڑے ہو گئے کہ دیکھیں آج پہلی بار اول محمد تلوار چلا رہے ہیں, کیسے جنگ کریں گے. اب وقت نہیں بننا بتاتا کہ دونوں بچے کیسے لڑے اور کیسے عباس سے داد لی ہے, لیکن بس یہ جانتے ہیں ہم کہ سب اول محمد کی لڑائی دیکھ رہے تھے. اور در خیمہ سے ماں کبھی حسین کا چہرہ دیکھتی, کبھی عباس کا چہرہ دیکھتی, کبھی علی اکبر کا چہرہ دیکھتی, اور کچھ دیر کے بعد ایک فضا کی صدا آئی, لاشیں آ رہے ہیں, لاشیں آ رہے ہیں. اور اس نے پکار کہا ایک تلاشا عباس لائے ہیں, ایک تلاشا علی اکبر لائے ہیں. جیسے ہی زینب نے سنا, میرنیس نے تو یہ کہا ہے کہ زینب کے لاڈلے دولہا بن کے آ رہے تھے, جیسے بارات لے کے آ رہے تھے, جیسے باراتیں آ رہی تھیں, شہزادوں کی شادیاں ہو رہی. یہ تو مسیح نگار کہتا ہے, لیکن میری طرف دیکھو, میں مقصد سے بتا رہا ہوں. جیسے ہی زینب نے سنا, یہ سنتے ہی قبلے کی طرف چھپ گئی زینب, سجدے سے اٹھی جب تو کہا شکر ہے یا رب, طالب کی میں جس کی وہ بڑھایا میرا مطلب, سب مٹ گئے دھڑ کے, کوئی تشویش نہیں اب لٹنے سے, محمد کی کمائی کو بچا لے, سب قتل ہو پر تو میرے بھائی کو بچا لے, تو میرے بھائی کو بچا لے. سجدہ شکرانہ. اتنی دیر میں فضا نے در خیمہ کا پردہ اٹھایا اور دونوں لاشیں لیے ہوئے دونوں شہزادے عباس و علی اکبر آئے. اب جملہ سننا زینب کا, لاشوں کی طرف نہیں دیکھا, ایک بار علی اکبر کی طرف دیکھا, شاید آگے نہ پڑھ پاؤں, علی اکبر کی طرف دیکھا, علی اکبر صبح تو کپڑے بدلے تھے,